بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں یہ بتایا گیا تھا کہ محرم الحرام کی عظمت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اور ہمارا اسلامی معاشرہ اور ہم مسلمان خود محرم الحرام کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں، تصور کیا رکھتے ہیں۔ ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ محرم الحرام کے بارے میں عموماً مسلمان کیا سمجھتے ہیں۔ محرم الحرام کے بارے میں بہت سارے مسلمانوں کا یہ تصور ہے، یہ نظریہ ہے کہ محرم الحرام ایک غم کا مہینہ ہے، سوگ کا مہینہ۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اس لیے اس مہینے کی یہ عظمت ہے، اس مہینے کی یہ فضیلت ہے، اس لیے یہ غم کا مہینہ۔ یہ تصور، یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ محرم الحرام کی جو فضیلت ہے، یہ فضیلت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے بیان فرمائی۔ عاشورہ کے دن کی جو فضیلت ہے، وہ فضیلت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے بیان فرمائی۔ سن 61 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ یہ ایک اتفاق ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت 10 محرم الحرام کو ہوئی، ایک فضیلت والے مہینے میں، ایک عظمت والے دن، ورنہ محرم الحرام کی یہ حرمت، یہ عظمت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں۔ جب ان کی شہادت کی وجہ سے یہ عظمت نہیں ہے، یہ رتبہ، یہ مقام اس مہینے کو پہلے سے ملا ہوا ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو غم کا مہینہ یا سوگ کا مہینہ بھی قرار نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے پورے خاندان کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ ظلم کے خلاف لڑتے ہوئے اللہ کے راستے میں جان دی، شہادت کا نذرانہ پیش کیا۔ شہادت ایک بہت اونچا مقام ہے، بڑے فخر کی چیز ہے، ایسی چیز ہے، ایسا مقام ہے جس کی آرزو خود میرے اور آپ کے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میری یہ آرزو ہے، میری تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔ یہ وہ مقام ہے جس کی آرزو خود پیغمبر علیہ السلام فرمائے۔ جب یہ ایک فخر کا مقام ہے تو پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر غم کرنا، ماتم کرنا، یا ان کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھنا، اس مہینے کو افسوس کا، حسرت کا، ماتم کا مہینہ سمجھنا بھی غلط ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایک واحد شہید نہیں ہے۔ ہماری اسلامی تاریخ میں ہر دن کسی نہ کسی نے اللہ کی راہ میں شہادت کا نذرانہ پیش۔ اگر صرف شہادت کی وجہ سے کوئی دن غم کا دن ہو سکتا ہے، کوئی دن ماتم کا دن ہو سکتا ہے، کوئی مہینہ سوگ کا مہینہ ہو سکتا ہے، تو پھر ہم مسلمانوں کو سال بھر غم کرنا پڑے گا، ماتم منانا پڑے گا، سال بھر سوگ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ہر دن کسی نہ کسی کی شہادت ہے، کسی نہ کسی کی وفات۔ اور اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا کوئی غم نہیں ہو سکتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرما جانا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا، یہ پوری امت مسلمہ کے لیے قیامت تک کے لیے سب سے بڑا غم ہے، سب سے بڑا افسوس ہے، سب سے بڑا سوگ ہے۔ اگر ماتم کرنا جائز ہوتا، اگر سوگ منانا جائز ہوتا، غم منانا جائز ہوتا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر منانا جائز۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بہت سارے عزیزوں کا، محبوب رشتہ داروں کا انتقال،
حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، حضرت امیر حمزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال ان کے لیے سوگ نہیں منایا، ان کے لیے کوئی غم کا دن مقرر نہیں فرمایا۔ اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ جو اس دنیا سے گزر جائے، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، وہ بڑے اونچے رتبوں پر پہنچ گیا، اس کا سوگ نہیں کیا جانا چاہیے، اس کے اوپر فخر کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوگ کے لیے بھی حدیث میں صرف 3 دن کی اجازت دی ہے۔ کوئی قریبی رشتہ دار ہے، اگر سوگ کرنا ہے، اگر ماتم کرنا ہے تو 3 دن تک اجازت۔ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے عدت ہے، اس کے لیے سوگ کے دن 4 مہینے 10 دن ہے، باقی کسی کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے کی اجازت نہیں۔ برسوں پہلے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اور ہم آج تک اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھتے رہیں، اس مہینے کو سوگ کا اور ماتم کا مہینہ سمجھتے رہیں، یہ درست نہیں ہے، یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، دینی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔